بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارت کا یہ پہلا باب ہے۔ باب الآدیتی، برتن کا باب۔ برتنوں کے متعلق احکامات بیان کریں گے۔ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں یباح اتخاذ کل اناء طاہر و استعمالہ ولو ثمینا الا آنیۃ الذہب والفضۃ والمموہ بہما۔ مباح ہے ہر پاک برتن کو بنانا اور اس کو استعمال کرنا اگرچہ وہ قیمتی ہو، مگر سونا اور چاندی کا برتن اور سونے اور چاندی کے ذریعے سے، ان دونوں کے ذریعے سے ملمع کیا ہوا برتن، یعنی ہر قسم کے پاک برتن کو بنانا اور اس کو استعمال کرنا مباح ہے، ناپاک برتن نہیں۔ پاک برتن کو بنانا مباح ہے، سنت اور فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو استعمال کرنا بھی مباح ہے، اگرچہ وہ برتن پاک ہو، اگرچہ وہ برتن قیمتی ہو۔ ہاں، مگر سونا اور چاندی کا برتن بنانا مباح نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اور اسی طرح ان دونوں کے ذریعے سے، یعنی سونا اور چاندی کے ذریعے سے ملمع کیا ہوا برتن، تو اس کو بنانا اور اسی طرح اس کو استعمال کرنا مباح نہیں ہے۔ منار السبیل والے کہتے ہیں کہ فی قول عامت اہل العلم، یعنی ہر پاک برتن کو بنانا اور اس کو استعمال کرنا اگرچہ وہ قیمتی ہو مباح ہے، عام اہل علم کے قول کے مطابق۔ اس کو شرح میں بھی کہا ہے، ایسا کیوں؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من جفنۃ وتوضأ من طور من صفر وطور من حجارۃ ومن قربۃ وإداوۃ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے بڑے پیالے سے، اور آپ نے وضو فرمایا ہے پیتل کے برتن سے اور پتھر کے برتن سے اور مشق سے اور چمڑے کے مشق سے، مگر سونا اور چاندی کا برتن اور ان دونوں سے ملمع کیا ہوا برتن بنانا اور استعمال کرنا مباح نہیں ہے۔ لما روا حذیفۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مت پیو سونے اور چاندی کے برتنوں میں، اور نہ اس کی پلیٹوں میں کھاؤ، کیونکہ وہ سونا اور چاندی کافروں کے لیے ہے دنیا میں اور تمہارے لیے ہے آخرت میں۔ وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جہنم، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو سونا اور چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے تو بے شک وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو پلا رہا ہوتا ہے۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، کہ وہ چیز کہ جس کا استعمال کرنا حرام ہوتا ہے تو اس کو بنانا استعمال کی حیت پر حرام ہوتا ہے، جیسے کہ باجا، یعنی بجانے کا تنبور، جیسے کہ بجانے کا ایک باجا ہوتا ہے، اگر کسی نے اس کو کیا کہتے ہیں موسیقی وغیرہ بجانا حرام ہے تو اس کو بنانا بھی حرام ہوگا۔ تو اسی طرح سونا اور چاندی کا برتن استعمال کرنا حرام ہے تو اس کو بنانا بھی حرام ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ، کہ اس مسئلے میں مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ عورتوں کے لیے سونا چاندی استعمال کرنا جائز ہے تو ان کے لیے سونے اور چاندی کے برتن کو بنانا جائز ہو جائے گا اور اس کو استعمال کرنا جائز ہو جائے گا، بلکہ برتنوں کے سلسلے میں بنانا
اور اس کو استعمال کرنا جس طرح مردوں کے لیے حرام ہے تو اس عورتوں کے لیے بھی حرام ہے، کیونکہ خبر عام ہے، یعنی حدیث عام ہے۔ صاحب متن آگے فرماتے ہیں وَتَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِهِمَا وَبِالْإِنَاءِ الْمَغْصُوبِ، اور صحیح ہو جاوے گی طہارت ان دونوں کے ذریعے سے اور غصب کیے ہوئے برتن کے ذریعے سے، یعنی اگر کسی نے سونا چاندی کے برتن کے ذریعے سے اگر پاکی حاصل کی یا غصب کیے ہوئے برتن کے ذریعے سے اگر پاکی حاصل کی تو اس کا یہ پاکی حاصل کرنا صحیح اور درست ہو جاوے گا۔ ایسا اس لیے لأن الوضوء جریان الماء على العضو فليس بمعصیة انما المعصیة استعمال الاناء، اس لیے کہ وضو نام ہے پانی بہانے کا عضو پر پانی بہانے کو وضو کہتے ہیں، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی پانی بہانا کوئی سونے چاندی کے برتن سے عضو پر پانی بہانا کوئی معصیت نہیں ہے۔ بے شک معصیت تو کیا ہے، برتن کو استعمال کرنا معصیت ہے، اس لیے وضو اور غسل صحیح ہو جاوے گا۔ صاحب متن آگے فرماتے ہیں وَيُبَاحُ إِنَاءٌ ضُبِّبَ بِضَبَّةٍ يَسِيرَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ لِغَيْرِ زِينَةٍ، اور مباح ہے وہ برتن کہ جس کو فریم کیا گیا ہو چاندی کی مختصر سی فریم کے ذریعے سے بغیر زینت کے، یعنی بغیر زینت کے چاندی کی مختصر سی فریم کے ذریعے سے جو برتن کو فریم کیا گیا ہو تو اس برتن کو استعمال کرنا مباح ہے، چاہے اس میں چاندی ہے جبکہ وہ بغیر زینت کی ہو اور تھوڑی ہو۔ اس میں ایک بات دھیان رکھنی ہے کہ سونے کی نہیں بلکہ چاندی کی مختصر سی فریم کے ذریعے سے اگر اس کو فریم کیا گیا ہو تو اس کو استعمال کرنا مباح ہے۔ یہ اس لیے کہ لما روا انس رضی اللہ تعالی عنہ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسر فاتخذ مکان الشعب سلسلۃ من فضۃ، رواہ البخاری، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ گیا تھا، پس دراڑوں کی جگہ پر اس پیالے کو چاندی کے ایک تار سے بنا دیا گیا تھا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مختصر سی فریم کے ذریعے سے اگر برتن کو اگر فریم کیا گیا ہو تو اس برتن سے وضو کرنا اور اس کو استعمال کرنا مباح ہے۔ صاحب متن کہہ رہے وَآنِيَةُ الْكُفَّارِ وَثِيَابُهُمْ طَاهِرَةٌ، کافروں کے برتن اور ان کے کپڑے پاک ہے، یعنی کافروں کے غیر مسلموں کے برتن اور ان کے کپڑے پاک ہے، اس لیے کہ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ یہودی بخبز وإہالة سنخة، رواہ احمد، وتوضأ من مزادة مشرکة، وتوضأ عمر رضی اللہ عنہ من جرة نصرانیة، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہودی آدمی نے مہمان نوازی کی روٹی اور بدبودار سالن کے ذریعے سے، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، تو پتہ چلا کہ ان کے برتن پاک ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے وضو بھی کیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصرانی عورت کے گھڑے سے مٹکے سے وضو کیا ہے۔ آگے ہے وَمَن يَسْتَحِلُّ الْمَيِّتَاتِ وَالنَّجَاسَاتِ مِنْهُمْ فَمَا اسْتَعْمَلُوهُ مِنْ آنِيَتِهِمْ فَهُوَ نَجِسٌ، آگے ایک دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور ان کفار میں سے یعنی غیر مسلموں میں سے جو شخص حلال سمجھتا ہو مردار کو اور ناپاکیوں کو، پس ان لوگوں نے اپنے برتنوں میں سے جس کو استعمال کیا ہو تو وہ برتن ناپاک ہیں،
اگر ایسے لوگوں نے وہ برتن استعمال نہیں کیے جو ان کے گھروں میں ہوتے ہیں تو وہ پاک ہے، اگر استعمال کیے ہو تو ناپاک ہے۔ لما روى ابو ثعلبة الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ان بأرض قوم اہل الكتاب افنأکل فی آنیتهم قال لا تأکلوا فیها الا الا تجدوا غیرها فاغسلوها ثم کلوا فیها، متفق علیہ۔ اس لیے کہ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم اہل کتاب کی زمین میں رہتے ہیں، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس میں مت کھاؤ مگر یہ کہ تم ان برتنوں کے علاوہ کوئی دوسرے برتن نہ پاؤ تو اس صورت میں کیا کرو، ان برتنوں کو دھوو پھر اس میں کھانا کھاؤ۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ مرداروں کو اور ناپاکوں کو حلال سمجھتے ہو تو ان کے وہ برتن جو وہ استعمال میں لاتے ہیں تو اس برتنوں کو دھونے کے بعد استعمال کرنا ہے، کیونکہ دھونے سے پہلے وہ برتن ناپاک ہوں گے۔ وما نسجوه او صبغوه او علا من ثيابهم فهو طاہر۔ آگے کہہ رہے نیا مسئلہ ہے یہ، اور ان کے کپڑوں میں سے یعنی کافی غیر مسلموں کے کپڑوں میں سے وہ کپڑے جو انہوں نے بنے ہو یا جو انہوں نے رنگے ہو یا جو ان کے کپڑوں کے اوپر ہو تو وہ پاک ہے، یعنی ان کے بدن سے اوپر ہو تو وہ پاک ہے۔ وما لاقى عوراتهم فقال احمد احب الی ان یعید اذا صلی فیها، اور وہ کپڑے جو ان کے ستروں سے لگے ہوئے ہو تو امام احمد کہتے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ وہ نماز کو دوہرا دے جبکہ اس نے اس میں نماز پڑھی ہو۔ تو میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے جبکہ اس نے اس میں نماز پڑھی ہو تو وہ نماز کو دوہرا دے، یعنی وہ کپڑے جو انہوں نے بنے ہو یا رنگے ہو یا جو ان کے ستروں سے اوپر یعنی ان کے کپڑوں کے اوپر کپڑے ہو تو وہ کپڑے پاک ہیں، لیکن وہ کپڑے جو ان کے ستروں سے لگے ہوئے ہو تو امام احمد کا یہ قول ہے کہ میرے نزدیک تو زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ اگر اس نے اس میں نماز پڑھی ہو تو اس کو لوٹا دے۔ آگے دوسرا مسئلہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ اگر کچھ سوال ہو تو آپ کومنٹ کر کے لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔